بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں کے روزوں میں محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے کا ثواب سب سے زیادہ ہے، اور اس ایک روزے کی وجہ سے گزرے ہوئے ایک سال کے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں تاریخ کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ عاشورہ کے دن قریش جاہلیت کے زمانے میں روزہ رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بھی عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو اب وہی فرض ہیں، اور عاشورہ کے روزے کی فرضیت چھوڑ دی گئی۔ اب جو چاہے رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوا کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے مکی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام سے عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور مدینہ منورہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بھی بہت اہتمام سے اس کا حکم دیا۔ بہت سے فقہاء کے مطابق اس وقت عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کے روزے کی استحباب صرف باقی رہ گئی۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے اور اس کی ترغیب دیتے تھے، اور اس دن ہمیں نصیحت کرنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ پھر جب رمضان فرض کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ تو عاشورہ کے روزے کا حکم دیا، نہ اس سے روکا، اور نہ اس دن نصیحت کا اہتمام فرمایا۔